أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم میں سے یعنی مسلمانوں سے یا مومنوں میں سے جو بھی آدمی کوئی بھلائی کا کام کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرے گا، وما یفعلوا من خیر، جو بھی بھلائی کا کام کوئی کرے گا، فلن یکفروہ، اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کریں گے. مطلب یہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مومنوں کے مقابلے میں اگر کافر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اس دنیا میں، کافر کوئی خیر یا بھلائی کا کام کرتا ہے تو اس کا معاملہ کیسا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کچھ بھی کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ فرق ہے ایمان اور کفر کا. ایمان کے ہوتے ہوئے انسان نیکی کا چھوٹا سا کام بھی کرے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر بھلائی کا ذرہ برابر بھی تمہارا کوئی کام ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوگا.
ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیک لوگوں کا اجر اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک کافروں کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی کہ ان کا کوئی بھی کام نیکی کا کام نہیں آئے گا، نیکی کا عمل کام نہیں آئے گا، نہ ہی ان کی اولادیں کام آئے گی، جبکہ اہل ایمان کی اولادیں بھی کام آئیں گی اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال بھی کام آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسلمان جب مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، اگرچہ بظاہر اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا اجر و ثواب اس کو برابر ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، جو بھی اس نے جس قسم کا بھی صدقہ جاریہ شروع کیا ہو، اور خاص طور پہ اس زمانے میں چونکہ پانی کی بڑی قلت تھی، فرمایا کہ وہ پانی کی سبیل لگاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح مدرسہ، مسجد اور اسی طرح جو سلسلہ چلتے رہنے والا ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ فرمایا کہ وہ اس کے کام آئے گا، یعنی اس کا مال اس کے کام آ گیا، مرنے کے بعد بھی قیامت کے دن اس کو اس کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اور فرمایا کہ مومن آدمی کی اولاد جو ہے وہ بھی اس کے اس معنی میں کام آتی ہے کہ جو بھی نیکیاں کام اس کے بعد اس کی اولاد کرے گی، اس کا اجر و ثواب اس کے والدین کو ملتا رہے گا، اس لیے کہ اس کے والدین نے اس کی تعلیم و تربیت کتاب و سنت کے مطابق کی ہوگی، اس کو دین سکھایا ہوگا، اللہ کے رسول کے احکام سکھائے ہوں گے، لہذا اس کی اولاد بھی اس کے کام آئے گی۔ دونوں چیزیں کافر کے حق میں یہ فرمایا کہ نہ ان کی اولاد کام آئے گی، اس لیے کہ اس نے ان کو دین نہیں سکھایا، ایمان نہیں سکھایا، اور اس کے کافر ہونے کی وجہ سے اس کا مال اور دولت بھی کام نہیں آئے گا۔ لارڈ میو نے لاہور میں ہسپتال بنایا ہے اور بڑے لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مدت سے وہ ایک فلاحی ادارے کے طور پہ کام کر رہا ہے اور ممکن ہے اور بھی 100 سال یا 1000 سال تک چلتا رہے۔ بڑا نیکی کا کام ہے، بڑا بھلائی کا کام ہے، لیکن چونکہ وہ ایمان نہیں لایا، لہذا جتنا بھی اس کا نیکی اور خیر اور بھلائی کا کام ہے، قیامت کے دن اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، قیامت کے دن اس کے لیے آگ ہی آگ ہے، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لایا۔ جو دنیا میں اس کو ریوارڈ مل گیا کہ اس کے ہسپتال کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے، لارڈ میو ہسپتال، بس یہ اس کے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور پھر مال اور اولاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے وضاحت فرمائی کہ قیامت کے دن جن لوگوں سے انسان بڑی محبت کرتا ہے، یہاں صرف اللہ تعالیٰ نے اولاد کا نام لیا ہے نا کہ اولاد اس کے کام نہیں آئے گی، وہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ نہ بیوی کام آئے گی، نہ بھائی کام آئے گا، نہ خاندان کام آئے گا، نہ مال دولت کام آئے گا، بلکہ وہ چاہے گا کہ ساری دنیا کو میں جہنم میں ڈال کے خود عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی بھی قیامت کے دن انتہائی گہرا دوست کسی دوسرے دوست کو پوچھے گا نہیں، اس کی خیر و عافیت دریافت نہیں کرے گا۔ فرمایا یبصرونہم، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، جو بڑے جن کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، غلط اصطلاح ہے 4 یاری کی، جو بڑے گہرے دوست ہوں گے ایک دوسرے کے، ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے جانے دینے والے، فرمایا کہ وہ بھی ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ فلاں میرا دوست کھڑا ہے، فرمایا کہ اس کا خیریت کی حال چال نہیں پوچھے گا قیامت کے دن۔ فرمایا کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، قیامت کے دن مجرم چاہے گا کہ بیٹا کام کیا آئے گا، فرمایا کہ انسان چاہے گا یا اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے، اسی بیٹے کے لیے جس کے لیے آج انسان کروڑوں جمع کرتا ہے، بینک بیلنس بناتا ہے کہ میرے بعد میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرا بیٹا ایسے زندگی گزارے، میرا تو باپ غریب تھا اور مجھے تو ٹھڈے اور ٹھوکریں کھانی پڑی، اور میرا بیٹا جو ہے وہ حرام کی کمائی کھاتا رہے، سود کھاتا رہے، اور وہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے۔ فرمایا جس بیٹے کے لیے رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، مال حق غصب کرتا ہے، یتیموں اور بیواؤں پہ ظلم کرتا ہے، وہی بیٹا قیامت کے دن کہے گا یا اللہ اس بیٹے کو جہنم میں ڈال، مجھے بچا لے۔ بصاحبتہ ہی،
اور فرمایا کہ کہے گا یا اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے بچا لے. آج انسان جس کے لیے کہتا ہے میں آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا، دنیا کا ہر گناہ اور ہر جرم انسان کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، فرمایا قیامت کے دن کہے گا یا اللہ میری بیوی کو ڈال اور مجھے بچا لے جہنم سے. اور فرمایا وہ اخی ہے، اور بھائی کو اللہ کے حوالے کرے گا کہ یا اللہ میرا بھائی ہے، اس کو ڈال دے اور مجھے بچا لے. وفصیلت ہلتی تووی، اور فرمایا کہ وہ سارے کا سارا خاندان، جس قبیلہ اور اس کا کنبہ جو اس کا بڑا حمایتی تھا، جرم کرتا تھا، تو سارا کنبہ عدالت میں پہنچ جاتا تھا، نہیں جی نہیں اس کو چھوڑو، ہم اس کو جیل میں نہیں جانے دیں گے. وزیروں کی سفارشیں، گورنروں کی سفارشیں، صدر کی سفارشیں. فرمایا کہ سارے کا سارا کنبہ کہے گا یا اللہ سارے کنبے کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے جہنم سے بچا لے. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، یا اللہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو جہنم میں ڈال دے، بس اکیلے مجھے بچا لے، مجھے سرخا کے پار لگے ہوئے ہیں. میں آسمانوں سے گرا تھا، میں ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا تھا، مجھے جہنم میں نہیں جانا چاہیے. دنیا میں سارے گناہ معاف ہیں مجھے، میں صدارت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، لہذا مجھے استثناء حاصل ہے. ساری دنیا میں کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے، لیکن مجھے یہ حاصل ہونا چاہیے. میں آسمانوں سے گرا ہوں، میں یہاں زمین پہ پیدا نہیں ہوا. فرمایا کہ قیامت کے دن نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بھائی کام آئے گا، نہ یہ جماعتیں کام آئے گی، یا کنبا قبیلہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ہاں فرمایا اللہ من اتل یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس کا مال اور بیٹا جو قیامت کے دن قلب سلیم لے کے آئے، مسلمان ہو کے آئے، اپنا دل جو ہے وہ گناہوں سے پاک اور صاف لے کے آئے گا، اس کے بال بچے بھی اور اس کے مال اور دولت بھی کام آئے گا قیامت کے دن. آپ اندازہ لگائے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے ایمان. اتنا فرق پڑ جاتا ہے انسان ایمان کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے کہ زمین و آسمان کا فاصلہ جو ہے یہ بھی کم ہے، بہت زیادہ فاصلہ پڑ جاتا ہے. ایک جہنم میں جائے گا. یہی بات تھی نا جو جنگ احد پہ مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا، اور ابو سفیان اور کافر یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے. اور ابو سفیان نے اس وقت کافر تھا تو عہد پہ کھڑے ہوئے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمہارے درمیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ خاموش رہنا، جواب نہ دینا. اور پھر کہنے لگا کہ ابو بکر ہے تمہارے درمیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی منع کر دیا. اور پھر کہنے لگا عمر ہے تمہارے درمیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی منع فرما دیا. تو ابو سفیان کہنے لگا کہ چلو پھر تو خلاصی ہوئی، جان چھوٹ گئی ہماری. اگر یہ تین آدمی نہیں ہے تمہارے درمیان، اس کا مطلب ہے کہ تینوں یہ شہید ہو گیا، ختم ہو گئے، ہماری جان چھوٹی. اور کہنے لگا اعلیٰ حبل. اس بات پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب دو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا کہ اللہ اعلیٰ و اجل. جواب دو کہ اللہ اعلیٰ ہے اور اللہ بزرگ ہے. اسے پتا چل گیا کہ یہ میری جو توقع تھی وہ تو غلط ثابت ہوئی. اور پھر اس نے دوبارہ یہ کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارے پاس اللہ ہے تمہارے پاس اللہ نہیں ہے. اس کے بعد ابو سفیان کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے، بدر میں ہمارا نقصان ہوا تھا اور احد میں تمہارا نقصان ہوا ہے، معاملہ برابر برابر ہو گیا. حضرت عمر کو بڑی غیرت آئی اور بڑا غصہ آیا. کہنے لگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے اور ابو بکر بھی زندہ ہے اور میں بھی زندہ ہوں، اور تمہاری یہ بات بھی غلط ہے کہ معاملہ برابر برابر ہو گیا. معاملہ برابر برابر نہیں ہوا. تمہارے مر کے جہنم میں گئے، ہمارے مر کے جنت میں گئے. برابر کیسے ہوا؟ ایمان سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اس کا آج ہمیں احساس نہیں ہے کہ اللہ نے کتنا احسان کیا ہے. ہم کافر اور مسلمان برابر ہو نہیں سکتے. زمین آسمان سے بھی زیادہ فاصلہ ہے ایمان اور کفر میں. کافر مر کے جہنم میں جائیں گے، خواہ وہ پریزیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو اپنے ملک کا،
سیدھا جہنم میں جائے گا. اور مسلمان کمتر درجے کا بھی ہے تو اس کو بھی یہ امید ہے کہ کسی نہ کسی جس کی فرمایا کہ رتی برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کی بھی سفارش کر کے نکلاؤں گا میں اسے. ایمان تو ہو نا, کلمہ تو ایک دفعہ پڑا ہو اس نے. اس لیے یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی مومن آدمی خیرات کرے گا, نیکی کا کام کرے گا, لن یکفروا ہو, اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی, اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا اسے. اور اس کے مقابلے میں فرمایا کہ کافر جو ہے وہ روئے زمین کے برابر سونا بھی صدقہ کر دے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے ذرہ برابر کوئی ثواب نہیں ہوگا, نہ اس کا مال کام آئے گا نہ اس کی اولاد کام آئے گی. آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی مثل ما ينفقون, مثال اس چیز کی جو وہ خرچ کرتے ہیں یعنی کافر, فی هذه الحیات الدنیا, اس دنیا کی زندگی میں, کمثل ریح, اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک ہوا ہو, فیہا سر, جس میں شدید سردی ہو, شدید ٹھنڈی ہوا, اصابت حرث قوم, اور وہ ٹھنڈی ہوا ایسی کھیتی پہ آئے, ظلموا انفسہم, کہ ان لوگوں نے اپنے آپ پہ ظلم کر رکھا ہو. کھیتی سے مراد دنیا کے اعمال ہے, اور ظلموا انفسہم سے مراد وہی کافر ہے کہ کافروں کی جو اعمال کی کھیتی ہے, خواہ وہ دنیا میں کتنی سرسبز کیوں نہ نظر آئے, خواہ وہ دنیا میں کتنی پھلدار اور پھوٹدار نظر کیوں نہ آئے, بڑے رفائی. اور ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے لٹو ہو جاتے ہیں, وہ جی مسلمان کیا ہے, وہ تو بڑے رفاہی کام کرتے ہیں, اتنے ہسپتال بنا دیے, اتنے اسکول بنا دیے, اتنے خیر لوگوں کے خیری کام کرتے ہیں, اتنے بھلائی کام کرتے ہیں, بڑی انسانیت ہے, بڑی شرافت ہے, بڑی خیر خواہی ہے, بڑی ہمدردی ہے انسانیت کی. اللہ نے سارا کیا چھٹا جو ہے وہ بتا دیا ان کا کہ ان کا جو جتنے بھی نیک اعمال ہیں, جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے, جتنی بھی کھیتی انہوں نے تیار کی ہے اپنی اعمال کی, فریاض کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی نے کھیتی تیار کر لی ہو اور اس کھیتی پہ ایسی ہوا آئے جس میں شدید پالا ہو, جس میں شدید اولے ہو, جو شدید سرد ہو, فاہلکت ہو, اور وہ ہوا ساری کھیتی کو تباہ و برباد کر دے. مراد یہ ہے کہ کفر جو ہے یہ ایک ایسی تیز ہوا ہے اور ایسی تباہ کن ہلاک کرنے والی ہوا ہے, فرمایا کہ خواہ کتنا ہی سرسبز کھیت کیوں نہ ہو کافر کا, اس سارے کے سارے کو یہ ہلاک اور تباہ اور برباد کر دیتی ہے. وما ظلمہم اللہ, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان پہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا. جس کی کھیتی برباد ہوئی اپنا آپ اس نے خود برباد کیا, نہ کفر کرتا. جب اللہ نے ہر ساری چیزیں وارننگ دے دی ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے, تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا, بلکہ ظلم تو خود ان لوگوں نے اپنے آپ پہ خود کیا. ولکن انفسہم یظلمون, وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے تھے. اب آگے پھر اللہ تعالیٰ نے 4-5 آیتوں میں, پچھلے رکوع میں اور پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے خاص طور پہ جرائم گنوائے ہیں, اور درمیان میں کچھ باتیں مسلمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے ارشاد فرمانے کے بعد پھر موضوع جو ہے وہ اسی طرف اللہ نے پلٹا دیا کہ یہ جو یہودی ہیں پکے مجرم لوگ ہیں, بڑے خبیث ہیں, ان کا ذہن جو ہے وہ انتہائی خباثت سے بھرا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف, اور پکے دشمن ہیں, ان سے خیر اور بھلائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے مسلمانوں کو. اور ایک آیت نہیں, اللہ تعالیٰ نے 5-6 آیتیں اکٹھی مختلف انداز سے بار بار تنبیہ فرمائی ہے مسلمانوں کو, اور اس پہ نہ عمل کرنے کا مزہ جو ہے وہ بھی کئی دفعہ چکھ چکے مسلمان, اور آج بھی چکھ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تتخذوا, نہ بناؤ, بطانتن, بطانہ کا لفظ جو ہے یہ بطن سے ہے, بطن کا معنی پیٹ,
پیٹ کے ساتھ جو کپڑا ہوتا ہے، ایک تو قمیض ہے اوپر والی اور قمیض کے نیچے بنیان ہے. بنیان کو عربی میں بتانا کہتے ہیں جو پیٹ سے لگی ہوئی ہے. جو بھی کپڑا پیٹ سے لگا ہوا ہے وہ بتانا ہے. اور اسی سے مراد یہ ہے کہ رازدار، چونکہ پردہ درمیان میں نہیں ہے، کوئی بطن میں اور اس پیٹ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، لہذا اس کا مفہوم رازداری کا لیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لا تتخذوا بطانۃ، نہ بناؤ رازدار، من دونکم، اپنے علاوہ کسی دوسرے کو. مومنوں کو صرف رازدار مومنوں کو ہی بنانا چاہیے. لا یعلونکم خبالا، لا یعلون، نہیں کمی کرتے. مومنوں کے علاوہ دوسرے لوگ یہودی اور عیسائی لا یعلونکم، تمہارے معاملے میں ہرگز کمی نہیں کرتے. خبالن، خرابی پیدا کرنے کی، نقصان پہنچانے کی. یہودی اور عیسائی جو ہیں تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. بدو، اور یہ چاہتے ہیں، ما انتم، ہر وہ چیز جو تمہیں دکھ دینے والی ہو، جو تمہیں تکلیف پہنچانے والی ہو. کافر جو ہیں ہر اس چیز کو پسند کرتے ہیں، ہر اس چیز کی تمنا اور خواہش کرتے ہیں. ما انتم، جو تمہیں تکلیف پہنچائے، جو تمہیں دکھ پہنچائے. قد بدت البغضاء، اور بغض اور ان کی دشمنی، بدت ظاہر ہو چکی، ظاہر ہو گئی، من افواہہم، ان کے منہوں سے. بہت سی باتیں جو ہیں ان کی دشمنی کی دلوں میں رکھی ہوئی، ان کا زبانوں سے بعض اوقات اظہار ہو جاتا ہے. جیسا کہ ابو سفیان نے، میں ابھی جو واقعہ بتایا آپ کو، اس نے اپنی زبان سے اظہار کر دیا کہ یہ تینوں آدمی دنیا سے چلے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، تو اچھا ہوا ہماری جان چھوٹ گئی، ہمیں امن آ گیا، یا دوسرے الفاظ میں دہشت گردی ختم ہو گئی ان کے جانے سے، اب دنیا کو امن اور چین مل جائے گا. یہ وہ باتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ان کا جو بغض ہے وہ زبانوں پہ ظاہر ہو جاتا ہے. حیی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب دونوں بھائی تھے یہودی، اور دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور ملنے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے سے بات کی کہ کیا جس آدمی کا تورات میں ذکر ہے کیا یہ وہی آدمی ہے؟ تو حیی بن اخطب کہنے لگا کہ واللہ ساری نشانیاں پوری ہوتی ہیں، یہ وہی آدمی ہے جس کا ذکر ہے تورات میں. تو ابو یاسر اس کا بھائی کہنے لگا تو پھر کیا ارادہ ہے، اس پہ ایمان لانا چاہیے؟ حیی بن اخطب کہنے لگا کہ واللہ ہے جب تک زندہ ہوں عداوت ہی عداوت اور دشمنی ہی دشمنی رکھوں گا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرمایا کہ جو دل میں دشمنی ہے ان کی، جو بغض اور عداوت ہے، بعض اوقات ان کی زبانوں پہ بھی آ جاتا ہے. اور پھر کہتا ہے نہیں جی نہیں، زبان وہ ذرا لچک آ گئی، غلطی سے زبان سے نکل گیا، یہ کرسی تو نہیں ہے، صلیبی جنگیں تو نہیں ہے، ایسے ہی پریزیڈنٹ صاحب کی زبان جو ہے لڑکھڑا گئی ہے. اتنی گندی زبان ہے تمہاری، اتنی انف، اور کسی زبان میں لڑکھڑا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کیوں نہیں لے آتی؟ اگر اتنی لڑکھڑانے والی زبان ہے تمہاری تو لڑکھڑا کے کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتی؟ جھوٹ بکتے ہو، ساری دنیا کو بیوقوف بناتے ہو، اللہ کو دھوکہ دیتے ہو. ہمیں پتہ ہے جو باتیں تمہاری زبان پہ آتی ہیں اور جو باتیں تم دوسروں کی زبانوں سے نکلواتے ہو وہ تمہارے دل کے اندر کی باتیں ہیں، تمہاری دشمنی کی باتیں ہیں. تمہارے دلوں میں دشمنی اللہ اور اللہ کے رسول کی رچی بسی ہوئی ہے. فرمایا کہ ان کی زبانوں پہ، ان کے منہوں پہ دشمنی کی باتیں کبھی ظاہر ہو جاتی ہیں. وما تخفی صدورہم اکبر، اور فرمایا وما تخفی، اور جو کچھ انہوں نے چھپا رکھا ہے، فی صدورہم، اپنے سینوں میں، اکبر، وہ اس سے بھی بڑا ہے جو زبانوں پہ آتا ہے. جو کچھ یہودیوں اور عیسائیوں کی زبانوں پہ آتا ہے، فرمایا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان کے دلوں میں تو انتقام کے شعلے بھڑک رہے ہیں. دن رات سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے.
اور کتنے دفعہ اسرائیلی ربیوں کا یہ بیان آیا کہ فلسطینیوں کے بچوں کو مارنا ثواب ہے. فرمایا کہ ان کے دلوں میں جو بغض بھرا ہوا ہے یا جو باتیں چھپی ہوئی ہیں وہ اس سے بھی بڑی ہیں جن کا اظہار ان کی زبانوں سے کبھی کبھار ہو جاتا ہے. اتنی واضح باتوں کے باوجود کتنے احمق اور بیوقوف ہیں وہ لوگ جو ان کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں اور انہیں اپنا اتحادی سمجھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قد بینا لکم الآیات، ہم نے اپنی باتیں تمہارے سامنے کھول دی ہیں، ہم نے آیتیں اپنی تمہارے سامنے واضح کر دی ہیں. ان کنتم تعقلون، یہ ہے اختیار دینے والی بات. اگر تمہارے اندر کوئی عقل کی رتی ہے، اگر تم تھوڑی بہت سوچ رکھتے ہو، اگر کوئی تمہارے اندر بدھ مت ہے تو پھر تو تمہیں ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے اور ان باتوں کو دل سے قبول کر لینا چاہیے کہ یہودی اور عیسائی ہمارے پکے دشمن ہیں اور ان کے دلوں میں بوجھ بھرا ہوا ہے ہمارے خلاف، اور جتنا کچھ یہ اپنی زبان سے بکواس کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بغض جو ہے وہ ان کے سینوں میں بھرا ہوا ہے. فرمایا کہ ہم نے تو تمہیں باتیں بتا دی ہیں، اب ان باتوں پہ عمل کرنا یا نہ کرنا، ان باتوں کو ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے. اگر عقل ہے تمہارے اندر تو پھر پلے باندھ لو ان باتوں کو. آگے پھر ایک اور طریقے سے بات وہی ہے. اللہ نے یہاں پہ آگے پیچھے 4-5 آیتوں میں یہ مضمون ارشاد فرمایا ہے، اور سارے ہی انداز جو ہیں وہ ہلکے نہیں ہیں، بڑے سخت الفاظ ہیں ان کے. فرمایا ہا انتم، ہا جو ہے یہ تنبیہ کا لفظ ہے، وارننگ کا لفظ ہے. ہا انتم، خبردار رہو، آگاہ رہو، کان کھول کے سنو. انتم، تم لوگ یعنی مسلمان، اولئک تحبونہم، وہ لوگ ہو تحبون، محبت کرتے ہو ہم ان سے. اللہ کو بھی ساری باتوں کا پتہ ہے، اللہ سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے. فرمایا کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، عیسائیوں اور یہودیوں سے. اگرچہ اس کا شان نزول تو یہ ہے کہ اوس اور خزرج جو ہیں یہ اسلام سے پہلے بھی ان کے تعلقات تھے یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ. ایک خاندان جو ہے اوس کا، اس کا دوسرے یہودیوں کے کنبے سے حلیف تھا وہ، اور اوس خزرج جو ہے اس کا ایک دوسرے کنبے سے وہ حلیف تھے، ان کے تعلقات تھے پرانے ان کے. لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس وقت یہودی جو تھے اور عیسائی جو تھے ان کے دلوں میں تو وہ بغض اور دشمنی موجود رہی، لیکن اوس اور خزرج کے لوگ جو تھے وہ ویسے ہی ان کے ساتھ مخلص رہے جیسے اسلام سے پہلے تھے یا ایمان لانے سے پہلے تھے، ویسے ہی ان سے محبت کرتے رہے، ویسے ہی ان سے تعلقات نبھاتے رہے. اب یہ ایک اجتماعی مزاج ہر قوم کا اپنا ہوتا ہے. ایک مزاج یہودی قوم، پوری قوم کا ایک اجتماعی مزاج ہے، عیسائی قوم کا ایک اپنا اجتماعی مزاج ہے، اور اس کا فرق شریعت نے بھی رکھا ہے. اور اسی طرح مسلمان قوم کا ایک اجتماعی مزاج ہے، اور اس اجتماعی مزاج میں درگزر بھی ہے، ہمدردی اور خیر خواہی بھی ہے، عفو بھی ہے، نرمی بھی ہے مسلمان قوم کے اجتماعی مزاج میں. لیکن یہودیوں کا جو اجتماعی مزاج ہے وہ ظالمانہ اور صفاقانہ ہے، سنگ دلانہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا معاملہ یہ ہے، کان کھول کے یہ بات سنو. ہاں انتم، کان کھولو اور اچھی طرح یہ سنو کہ تم لوگ تحبونہم، ان سے محبت کرتے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں سے. ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. ان کے دلوں میں بغض اور حسد ہے، ان کے دلوں میں تمہارے لیے دشمنی ہے. تم بھاگ بھاگ کے وہاں جاتے ہو، وہ تمہارے ہاں نہیں آتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ، اور تم لوگ ایمان لاتے ہو کتابوں سے، کلے ہی، ساری کی ساری کتابوں پہ. تم انجیل کو بھی مانتے ہو، زبور کو بھی مانتے ہو، تورات کو بھی مانتے ہو، قرآن کو بھی مانتے ہو.
تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم ساری کتابوں پہ ایمان لاتے ہو، حالانکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ عیسائی جو ہے وہ صرف انجیل کو مانتے ہیں، یہودی جو ہے وہ صرف اپنی تورات کو مانتے ہیں، اور دونوں ہی قرآن مجید پہ ایمان نہیں رکھتے۔ ان کا معاملہ بالکل برعکس ہے، اور تمہارا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ تم سارے انبیاء پہ بھی ایمان لاتے ہو، اور سارے انبیاء پہ نازل کردہ کتابوں پہ بھی ایمان لاتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، یہودی اور عیسائی جب تمہارے ساتھ ملتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ یہ آمنا دھوکے والا اور منافقت والا اور غداری والا آمنا ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ تو دل میں ان کے یہی ہوتا تھا کہ ہم تورات کی بات کر رہے ہیں، کہ ہم تورات پہ ایمان لائے ہیں۔ ہم نے کون سا قرآن کے بارے میں کہا ہے؟ یا ہم تو صرف انجیل کی بات کر رہے ہیں کہ انجیل پہ ہم ایمان لائے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ یہ کیا دھوکہ دے رہے ہیں، یہ آمنا کس بات کی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے سامنے آمنا کہہ کے تمہیں دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہیں، ظاہر یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے اوپر نازل ہوا ہے، تمہارے پاس آیا ہے، ہم بھی اسے مانتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب الگ ہو جاتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، عَضُّوا کاٹتے ہیں، علیکم تمہارے معاملے میں، الانامل اپنی انگلیوں کو، من الغیظ غصے سے اپنے ہاتھوں کو چباتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ اتنا انہیں غصہ ہے تمہارے خلاف، اگر ان کا بس چلے تو کسی ایک کو زندہ باقی نہ رہنے دیں۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کتنے سخت فرمائے ہیں ان کی دشمنی کے حوالے سے، کہ اتنے سخت دشمن ہیں تمہارے کہ جب الگ ہوتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں۔ اپنی انگلیوں کو کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ کاٹنا تو انہیں چاہیے، ان کو تو کاٹ نہیں سکتے، غصے سے اپنی انگلیاں کاٹنے شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، موتوا بغیظکم، اپنے اسی غصے میں جلتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ اگر تمہاری زندگی 60 سال ہے، 70 سال ہے، ساری زندگی جلتے رہو، سڑتے رہو اور اسی حالت میں مرو تم۔ ابو جہل جب مرنے لگا تھا تو مرتے ہوئے بھی اس کا غیظ اور غصہ اور دشمنی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگا کہ دھیان رکھو، تم بڑے اونچے آدمی کے سینے پہ چڑھ گیا ہو، اور آج سے پہلے تم نے اس طرح کے عظیم آدمی کو قتل نہیں کیا ہوگا جتنے آج عظیم آدمی کو تم قتل کر رہے ہو۔ وہ عقل جو تھی کفر کی، وہ مرتے دم تک اسے نہیں گئی۔ کہنے لگا کہ میں اس بات کو پسند کرتا کہ مجھے چرواہے کی بجائے کوئی اور آدمی میری گردن کاٹتا، اور کاٹتے وقت کہنے لگا کہ میری گردن کو ذرا نیچے سے کرے کاٹنا، پتہ لگے کہ بہت بڑی گردن ہے، کسی بڑے آدمی کی گردن ہے یہ۔ فرمایا کہ اتنا ان کو غصہ ہے، اتنی دشمنی ہے ان کو تمہارے خلاف کہ اپنی انگلیوں کو کاٹتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ کہو انہیں کہ اسی سڑتے اور جلتی حالت میں تم دنیا سے مرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور بے شک اللہ تعالی سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ آگے پھر وہی بات اللہ تعالیٰ نے بڑی پکی بات، اب اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر ہمارے اپنے پلے کچھ نہ ہو تو اللہ نے تو کسر نہیں چھوڑی۔ اگر ایمان کی رتی ہمارے پاس نہ ہو تو ساری بدبختی اور بدنصیبی ہماری ہے، اللہ نے تو کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ اللہ نے تو بار بار قرآن میں بھی فرمایا کہ یہ میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں۔ تمہیں روئے زمین پہ چلتا پھرتا دیکھ نہیں سکتے، یہ گوارا نہیں تمہیں انہیں کہ تم اس زمین پہ رہو یا تمہارا دین باقی رہے۔ فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔
لیکن بجھانا ان کے بس میں نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس دین کو پھیلا کے رہوں گا، بلو کرے الکافرون، خواہ ان کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کوئی اچھائی حاصل ہو، اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، تسؤہم، تو ان کو بہت ہی بری لگتی ہے، ان کو بڑا دکھ پہنچتا ہے، بڑا رنج پہنچتا ہے کہ مسلمانوں نے ایٹم بم کیوں بنا لیا، کسی طرح چھیننا چاہیے ان سے. پوری دنیا میں یہ ایک ایسا آمد ملک ہے جس نے یہ کیا ہے تو کیوں کیا ہے. تسؤہم، انہیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ تو پتہ ہے کہ تکلیف بڑی ہے. یہ سارا ڈرامہ جو تم نے رچایا، یہ سارا ڈرامہ رچایا ہی اس لیے ہے. اتنی جو قتل و غارت کی، لاکھوں انسانوں کو ہلاک کیا، بستیاں برباد کی، خون ریزی کی، اتنی بدنامی حاصل کی ساری دنیا میں، وہ اسی لیے کی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں یہ چیز کیوں ہے جو ہمارے پاس ہے. یہ اپنے دفاع کرنے کے قابل کیوں بنے ہیں. فرمایا کہ اگر کوئی مسلمانوں کو بھلائی پہنچتی ہے، کوئی فائدہ ان کا ہوتا ہے، فرمایا تسؤہم، ان کو بڑا برا لگتا ہے، بڑا ان کو دکھ ہوتا ہے، بڑا رنج ہوتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی تمہیں برائی پہنچتی ہے، یفرحوا بہا، تو اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں. جب اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی گھر کو برباد کیا جائے، ہے تو حماقت کی بات اور ہے تو انتہائی نالائکی کی بات. لیکن جب لال مسجد مدرسہ جو تھا اس کو بدبختوں نے گرایا اور اس کے بمباری کی اور اس کو تباہ کیا، تو سب سے پہلے وہ مبارک دینے والا کون تھا؟ امریکہ اور ہندوستان. ہاں، پاکستان کامیاب ہو گیا. وہ آج بھی اخبار کا ٹکڑا میرے پاس پڑا ہے، پاکستان کامیاب ہو گیا. فرمایا کہ جب مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے، خواہ ان کے اپنے ایجنٹوں کے ہاتھوں ہی کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں بڑی ان کو خوشی ہوتی ہے. یفرحوا بہا. آپ یہ پچھلے 10 سال کی تاریخ جو ہے، یہ تاریخیں تو مرتب کرنے والے مرتب کریں گے ہی، کتابیں جو ہیں وہ لکھی جائیں گی اس پہ. آپ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو سامنے رکھیں اور جو کچھ تاریخ میں ان کے منہ سے نکلتا ہے، جو تاریخ کی باتیں ہیں، وہ ساری پڑھتے جائیں. اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات جو ہے وہ اس طرح کھری اور سچی ثابت ہوگی کہ اس سے زیادہ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کوئی نہیں ہے. فرمایا کہ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں سے اور ان کے جو دل کا بغض اور دشمنی ہے اس سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا مسلمانوں کو. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر سے کام لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کا کوئی کام بھی، ان کی کوئی سازش بھی تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گی. بات وہی ہے، اگر تمہارے پلے کچھ نہ کچھ ایمان باقی رہا تو یہ تمہارے ایمان کے ہوتے ہوئے تمہارا نقصان نہیں کریں گے. اگر تم پکے بے ایمان بن جاؤ تو بات دوسری ہے، پھر اللہ کا وعدہ نہیں ہے. اگر ایمان سے محروم ہو جاؤ تو پھر اللہ کا وعدہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پہ توکل کر لو، صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے احکام بجا لاتے رہو، اللہ کے آگے سر جھکاتے رہو، اللہ سے تعلق نہ توڑو، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو، فرمایا تو پھر یہ یہودی اور عیسائی اور کافر جو ہیں اور مشرک تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. ان اللہ بما یعملون محیط، اور یہ کافر جو ہیں یہ جو کرتوتیں کر رہے ہیں، جو سازشیں کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. گھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ دشمن ہے، اس کو گھیرا ڈال لیا فوج نے.
اب بچ کے کہاں جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی سازشوں کو خوب جانتا ہوں، ان کے سینوں کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ بھی یہ کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں، میں ان کو گھیرے ہوئے ہوں، جب بھی پکڑنا چاہوں گا پکڑ لوں گا، بے بس نہیں ہوں میں، نہ ہی مجھے بے بس کر سکتے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل تو دیتے ہیں کافروں اور مشرکوں کو بھی۔ 10-12 سال تک جو فتنہ ڈالا دنیا میں، جو ہلاکت اور بربادی پھیلانی چاہیے وہ پھیلا لی، آخر میں پھر ذلت اور رسوائی کے ساتھ پھر مذاکرات، اتنی جوتیاں کھا کے، وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں 100 گنڈے بھی کھا دے 100 جوتیاں بھی کھا دیا، یہ کافروں کا ہر زمانے میں یہی حال، ہر ماہ اتنے $1 ٹریلین جو ہیں وہ خرچ ہو رہے ہیں، فوجی بھی مر رہے ہیں، پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی بھی ہو رہی ہے، اور پھر اینڈ جو ہے وہ آ کے مذاکرات کی ٹیبل پہ بات ختم ہونی ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ کافر جو ہیں اور مشرک ان کے کرتوتوں سے، ان کی سازشوں سے، ان کی دشمنی سے میں تمہیں محفوظ رکھوں گا بشرطے کہ تم تقوی اور صبر سے کام لیتے رہو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی دی کہ میں تمہیں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ جب تم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، جب تم نے تقوی کا دامن چھوڑ دیا تو نقصان تمہیں وہیں اسی موقع پہ ہوا، اور جب تم نے تقوی اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا تو پھر میں نے وعدہ پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں مثالیں سامنے رکھ دی۔ پہلی مثال جو تھی صبر اور تقوی کا دامن چھوڑنے والی، وہ تو تھی جنگ احد کی، اس میں تم نے صبر کا دامن چھوڑا اور تقوی کا دامن یوں چھوڑ دیا کہ اللہ کے رسول نے جو بات کہی تھی اس بات سے تم نے بے وفائی کی، وہ بات سے اس اللہ کے رسول کے حکم سے تم ہٹ گئے، اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہو گئی، تقوی کا دامن بھی چھوٹ گیا اور صبر کا دامن بھی چھوٹ گیا کہ تم نے مال غنیمت لوٹتے ہوئے بے صبری کا مظاہرہ کیا کہ ہمارے بھائی جب لوٹ رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں شامل ہوں، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو یہی تھا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تو تم بھی تم اس پہاڑ کے درے سے نہ ہٹنا، اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے رہنا، اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم فتح پا رہے ہیں اور کافر بھاگ رہے ہیں تو پھر بھی تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے صبر کا دامن بھی چھوڑ دیا اور تقوی کا دامن بھی چھوڑ دیا، اور پھر میری جو نصرت تھی وہ پیچھے ہٹ گئی، تمہارا نقصان ہو گیا۔ لیکن دوسری مثال جو صبر اور تقوی والی تھی، بدر کے موقع پہ تم نے صبر کا مظاہرہ بھی کیا، تقوی کا مظاہرہ بھی کیا، اور میری مدد جو تھی مسلسل تمہارے ساتھ رہی۔ دونوں مثالیں اللہ نے سامنے رکھ دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، غدوتا جب تو نکلا، خرجتا، ویسے اس کا معنی کل کا بھی ہے، لیکن جنگ احد 3 ہجری شوال 3 ہجری میں ہوئی، 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی تھی۔ آپ انداز لگائیے کہ اللہ نے یہ جو باتیں ارشاد فرمائیں کہ تمہارے دشمن ہیں، دلوں میں بغض ہے، اور زبانوں سے جو بکواس کرتے ہیں، کہیں زیادہ ان کے دلوں میں دشمنی چھپی ہوئی ہے۔ جنگ بدر ہوئی 2 ہجری میں، اور وہ پھر بھی مدینے سے 80-90 کلومیٹر باہر ہوئی، وہاں انہوں نے انتظار کیا کہ ٹھیک ہے مسلمان آتے ہیں یہاں تو لڑائی کریں گے، اور احد میں تو مدینے کے سر پہ پہنچ گئے تھے کہ جا کے مدینے کو ہلاک کرنا ہے۔ وہ تو راستے میں انتظار بھی نہیں کر سکے کافر، یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ مدینے سے تھوڑا باہر ہی انتظار کریں مسلمانوں کا، مدینے کے سر پہ پہنچ گیا، اور ان کی تمنا بھی یہی تھی کہ ہم مدینے اوپر جا کے حملہ کریں اور مدینے کے اندر رہتے ہوئے ان کو کچل دیں اور ان کو ختم کر دیں۔ وہ تو پھر جو صحابہ کرام بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ مدینے کے اندر رہ کے ہم دفاع کرتے ہیں، جب وہ یہاں مدینے تک پہنچ گئے ہیں تو ہم اب مدینے کے اندر رہ کے دفاع کرتے ہیں۔
لیکن صحابہ کرام نے خاص طور پہ وہ لوگ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کسی وجہ سے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو انتظار میں ہیں کہ کب ہمارا ٹاکرا ہو کافروں سے، کب ہمارا مقابلہ ہو کافروں سے، اور ہم ان کو قاتلو ویقتلو، قتل کرے بھی اور خود قتل ہو بھی ان کے ہاتھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی رائے تھی اس کو ترجیح دی کہ ٹھیک ہے، اگر تم مدینہ سے باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو مدینہ سے باہر چل کے مقابلہ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ میں رہتے ہوئے ہی دفاع کرنا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی رائے کو ترجیح دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت سے اٹھ کے گھر چلے گئے، زرہ باندھی اور تشریف لائے واپس۔ صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر رہ کے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے مجبور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ پسند فرماتے ہیں مدینے کے اندر رہ کے دفاع کیا جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں کہ جب وہ زرہ لگا لے تو جنگ کیے بغیر اس کو اتارے۔ اب میں نے زرہ لگا لی ہے، لہذا ہم سارے مدینہ سے باہر نکلیں گے۔ اسی کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، غدوتا، جب تو نکلا کہاں سے؟ من اہل کا، اپنے اہل و عیال کو، جہاد کے لیے اہل و عیال کو چھوڑنا پڑتا ہے، بیوی بچوں کی محبت قربان کرنی پڑتی ہے، اپنے گھر بار کے معاملات قربان کرنے پڑتے ہیں جہاد کے لیے۔ یہ بڑا کڑا امتحان ہے۔ وہ جنگ تبوک کے موقع پہ جو 2-3 صحابہ کرام رہ گئے تھے بڑے مخلص تھے اور ماں سستی کی وجہ سے رہ گئے، بڑا کڑا محاسبہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا، سارے مدینے سے بائیکاٹ کرا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات چیت کرنی چھوڑ دی، حتیٰ کہ حضرت کعب کہتے ہیں کہ مسجد میں جاتا، نماز پڑھتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں جب دیکھتا تو مجھے پتا چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنکھیوں سے مجھے دیکھتے ہیں، جب میں دیکھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظریں دوسری طرف پھیر لیتے۔ بڑا کڑا محاسبہ کیا شریعت نے جو جہاد میں شریک نہیں ہو سکے۔ اور حضرت کعب کی جب دعا قبول ہوئی تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو گھر بار اور مال دولت اور جس کی وجہ سے میں گھر سست ہوا ہوں، مجھ سے کوتاہی ہوئی، آپ مجھے اجازت دیں میں سارے کا سارا اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آڑے آیا مال دولت میرا گھر کا۔ یا ایھا الذین لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ تمہارے بال بچے اور تمہارا گھر بار اور تمہارا مال دولت تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اللہ کی محبت غالب رہنی چاہیے۔ مال دولت کی محبت ٹھیک ہے ایک درجے میں، ماں باپ کی محبت ٹھیک ہے ایک درجے میں، بیوی بچے کی محبت ٹھیک ہے ایک درجے میں، لیکن ساری محبتوں پہ غالب محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے علامت بتائی ہے ایمان کی کہ میرے فوت ہونے کے بعد کچھ مومن ایسے آئیں گے جو صرف میری زیارت کرنے کے لیے چاہیں گے کہ ان کا سارا گھر بار اور مال دولت اور ان کے بیوی بچے قربان ہو جائیں، ایک دفعہ اللہ کے رسول کی شکل دیکھ لیں، اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک دیکھ لیں۔ ایمان کی علامت ہے یہ اللہ کے رسول پہ اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ اور اللہ کے رسول نے تو، اللہ تعالیٰ نے تو رسول کو کہا کہ رسول جہاد کرنے کے لیے تمہیں بھی اپنے بال بچے چھوڑنے پڑیں گے۔ غدوتا، جب تو نکلا من اہل کا، من المدینہ نہیں فرمایا، حالانکہ بات تو مدینے سے نکلنے کی ہے لیکن اہل کا فرمایا کہ چھوڑو بال بچہ اپنا جہاد کے لیے، یہ محبت قربان کرو اللہ کے لیے۔ تو بوّ المؤمنین، ببا کہتے ہیں کسی کو جگہ مہیا کرنا، کسی کو کسی جگہ بٹھانا۔ اللہ فرماتے ہیں تو اب یہ میدان جنگ کی بات ہے، جب احد پہاڑ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو دستے تھے ان کو مختلف جگہ پہ معین کیا، تمہارا مورچہ یہاں ہونا چاہیے، تمہارا مورچہ یہاں ہونا چاہیے، تمہیں یہاں بیٹھنا چاہیے، اور جن لوگوں کو پہاڑ کی چوٹی پہ بٹھانا تھا ان کو بھی بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے تو بوّ المؤمنین،
مقاعد للقتال. مقاعدہ کا واحد کیا ہے؟ مقعد، سیٹ، جگہ. تم مومنوں کو ان کی معین جگہ پہ، مقرر جگہ پہ بٹھا رہے تھے، تم ڈیوٹیاں لگا رہے تھے ان کی، للقتال، قتال کے لیے، لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ دونوں فریقین کی باتیں سن رہا تھا، وہ کیا خسر پھسر کر رہے ہیں اور ادھر کیا باتیں ہو رہی ہیں. دونوں فریقوں کی اللہ تعالیٰ باتیں سن رہے تھے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر بھی فرمایا، اور منافقوں کے حوالے سے جو اثرات پڑے مسلمانوں پہ اس کا ذکر بھی فرمایا اللہ نے. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، اور 300 آدمی اس کے پیچھے تھے، اس کے ساتھ تھے. میدان احد سے تقریباً 9-10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینے سے، اب تو ویسے ہی بالکل قریب پہنچ گیا ہے. تقریباً آدھے راستہ پہنچنے کے بعد عبداللہ بن ابی نے مزاحمت شروع کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار شروع کر دی کہ میں نے تو کہا تھا کہ مدینے میں رہ کے لڑائی کرنی چاہیے، اور میری بات تو مانی نہیں گئی، اور باہر نکل آئے ہیں، یہاں نقصان زیادہ ہوگا، وہاں مدینے میں رہ کے ہم لڑائی کرتے تو نقصان کم ہوتا. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ اس کا بھی جواب دیا ہے کہ تم جتنا بھی اپنے آپ کو موت سے بچاتے رہو، موت سے بچا نہیں سکو گے. جس جگہ تمہاری موت لکھی ہے اللہ تمہیں باہر نکال کے وہاں لے آئے گا، فرشتے کو وہیں بھیج دے گا اللہ تعالیٰ. موت تو جہاں لکھی ہے اللہ وہاں لے جاتے ہیں. یہاں پہ ایک ڈاکٹر تھے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے بڑی تعریف کرتے تھے، جی انگریزوں کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے، انگریزوں کے زمانے میں بڑا امن و امان تھا، بڑی چیزیں سستی تھیں، یہ اچھائی تھی، وہ اچھائی تھی، اور پاکستان میں کیا رکھا ہے، ہندوستان میں کیا رکھا ہے. انہوں نے کینیڈا کے لیے اپنی درخواست دی نیشنلٹی کے لیے، اور 2-4 سال سلسلہ چلتا رہا، نیشنلٹی مل گئی انہیں. اور یہاں پہ کلینک تھا ان کا، یہاں حکومت نے لیٹر نے لکھا کہ ہاں بھائی تمہاری نیشنلٹی ہو گئی ہے، آگے پاسپورٹ وغیرہ لاؤ اور اپنے جو پیپر ورک ہے وہ مکمل کر لو. وہ یہاں سے کینیڈا رخصت ہوئے، وہاں جا کے سارے اپنا پاسپورٹ کینیڈا کا لیا، اپنے پیپر ورک جتنا تھا مکمل ہوا، ساری نیشنلٹی مل گئی. اور وہاں سے جب ریاض کے لیے روانہ ہونے لگے تو کینیڈا کے ایئرپورٹ پہ ڈیتھ ہو. کس کام کی آئی کفار کے ساتھ دوستی اور کفار کے ملکوں میں جا. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ہم بڑے سیانے ہیں، بڑے عقل مند ہیں، دین کے معاملے میں بدھو خود بنتے ہیں، چڈو بن جاتے ہیں. دین کے معاملے میں مسئلے پوچھنے شروع کر دیتے ہیں، اچھا یہ اس طرح ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا. دین کے معاملے میں ہم چٹو اور بیوقوف خود بنتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں ہم سے زیادہ سیانا کوئی بن نہیں سکتا. بڑا خوبصورت ماحول ہو اور ہر طرح کی وہاں پہ سہولت ہو، ساری فیسلٹیز موجود ہو، وہاں پہ کارپیٹنگ کی ہوئی ہو، وہاں پہ ملازم خدمت کے لیے موجود ہو، کھانے پینے کی بہتر سے بہتر چیز وہاں موجود ہو، اے سی لگے ہوئے ہوں، روشنی ہر طرح کی لگی ہوئی ہو، سونے کے ٹوٹیاں بنی ہوئی ہوں، سونے کے غسلخانے بنے ہوئے ہوں، ساری چیزیں مہیا ہو، وہاں پہ عیش و عشرت کا سارا سامان موجود ہو دنیا کا. لیکن آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ ہے تو ہر طرح کی فیسلٹی وہاں پہ، ہر طرح کی آپ کو چیز نہیں مل جائے گی، لیکن وہاں کچھ سانپ اور بچھو بھی ہیں. اس محل میں کچھ سانپ اور بچھو بھی رہتے ہیں. کوئی آدمی ہے جو وہ فیسلٹیز حاصل کرنے کے لیے رسک لے گا وہاں جانے کا؟ انہیں زندگی سے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے؟ جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. لیکن جن کو اللہ بتاتا ہے کہ یہ سانپ اور بچھو سے بھی تمہارے ایمان کے ڈاکو ہیں، ان میں ہم بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. نہیں، وہاں بڑے رائٹس ہیں، وہاں بڑا امن ہے، بڑا سکون ہے، وہاں پہ ہر چیز ملتی ہے وہاں پہ، بس صرف ایمان نہیں ہے، باقی ہر چیز ہے. باقی تو جہنم ہے، باقی کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے تو باقی کیا ہے؟ باقی تو جہنم ہے.
خواہ خود اکیلے جاؤ خواہ بال بچے کو لے کے جاؤ. دنیا کی زندگی تو ہمیں اتنی پیاری ہے کہ سامنے پیچھے سے بڑا ڈرتے ہیں اور کوئی بھی فیسلٹی لینے کے لیے تیار نہیں. اور ایمان جو ہے وہ اتنا ہی رولا ڈولا ہے یا اتنی ہی معمولی چیز ہے کہ اسے برباد کرنے کے لیے اسے روڑنے کے لیے سارے اپنے بال بچوں کو لے کے چلے جائے وہاں پہ. اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ چونکہ میری بات نہیں مانی گی لہذا میں یہ نقصان نہیں کرنا چاہتا اپنے آدمیوں کا کہ انہیں جنگ میں جھونکوں. اپنی مرضی سے علیحدہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جبر نہیں کیا اس پہ. 300 آدمی اور کافر جو تھے وہ دیکھ رہے تھے اور اس بے ایمان کا مقصد ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست کیے جائیں, مسلمانوں کے دل ٹوٹ جائیں اور یہ کافروں کے مقابلے پہ نہ نکلیں. اور یہی منافقوں کا طرز عمل ہمیشہ رہا ہے. یہ بڑی پاور ہے, سپر پاور ہے, بڑا اسلحہ ہے, 40-50 ملک اس کے ساتھ ہیں. کون سی ٹیکنالوجی ہے دنیا کی جو اس کے پاس نہیں ہے؟ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے دانے بھی نہیں ہیں. کیسے مقابلہ ہوگا؟ مقابلہ ایسے ہوتا ہے جیسے افغانیوں نے کر دکھایا ہے. دانے بھی نہیں تھے گھر میں, اسلحہ بھی نہیں تھا اور ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی. جاہل تھے, ان پڑھ تھے, جنگلی تھے, سب کچھ تھا, لیکن ایمان تھا. لڑ کے دکھا دیا کہ یوں لڑا جاتا ہے. جنگ یرموک پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی جنگ یرموک, رومیوں سے مقابلہ تھا. اور جب مقابلے پہ فوج گئی مسلمانوں کی تو دیکھا کہ رومیوں کا لشکر تو بہت بڑا ہے اور مسلمانوں کی تعداد کم ہے. جو مسلمانوں کا سپہ سالار تھا اس نے فوراً رکا کال پکڑا اور حضرت عمر کو خط لکھا کہ امیر المومنین یہ تو بہت بڑا لشکر ہے اور ہماری نفری اتنی ہے, ان کی نفری اتنی ہے, ان کے پاس سامان اتنا ہے, ہمارے پاس سامان نہیں ہے, تو آپ بڑا مہربانی ہمارے لیے کچھ کمک بھیجیں اور سامان اور سپاہی بھیجیں ہمارے لیے. حضرت عمر جیسا ایمان بھی ایمان ہوگا کسی کا؟ حضرت عمر نے وہیں بیٹھے بیٹھے کاغذ اور خط منگوایا اور کہنے لگے کہ دیکھو میں تمہیں ایک ذات کا پتہ دیتا ہوں جس کے پاس مجھ سے زیادہ قوت ہے, جس کے پاس مجھ سے زیادہ طاقت ہے, جس کے پاس ہر طرح کا اختیار ہے, اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات, وہ ذات جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر میں مدد کی تھی. لہذا مجھ سے مدد نہ مانگو اور اللہ سے مدد مانگو جو مدد دینے والا ہے, جو مجھ سے زیادہ قوی اور مجھ سے زیادہ طاقت والا اور سب سے بڑی سپر پاور ہے, مدد اس سے مانگو. اور آخر میں بات یہ لکھی کہ آئندہ مجھے دوبارہ اس معاملے میں خط نہ لکھنا, اب مجھے مدد کے لیے خط نہ لکھنا, میں نے راستہ تمہیں بتا دیا ہے جہاں سے مدد ملتی ہے. مومن جو ہے اس کا ایمان سلامت رہنا چاہیے, اس کے لیے یہ ہتھیار اور ٹیکنالوجی اور دنیا کے جو اسباب اور وسائل ہیں یہ اہم نہیں ہے, ایمان اہم ہے. جب وہ نکلا عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کے تو 700 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی رہ گئے. 1000 آدمی تھے سارے, 700 آدمی باقی رہ گئے. باقی آدمیوں میں سے بھی 2 کنبے جو تھے, 2 قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ, ایک کا تعلق خضری سے تھا اور ایک کا اوس سے تھا. ان دونوں کا بھی ارادہ ٹال مل سا ہونے شروع ہو گیا کہ اگر یہ بات ہے تو واقعی ایسے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کا کیا فائدہ, ہم بھی واپس چلے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزم دیا, ان کو ایمان دیا, ان کو ثابت کرنی اللہ نے دی. بات ساری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یہ. اور پھر یہ معاملہ ایسا ہے کہ جب انسان کے دل میں یہ ایمان کی طاقت آ جاتی ہے تو پھر یہ نکلتی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنگ موتا ہوئی, اور جنگ موتا میں یاد رکھنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ لشکروں کی نسبت تناسب کیا تھا. مسلمانوں کا لشکر کتنا تھا؟ 3000 تھا نا,
مسلمانوں کا لشکر 3000 تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. رومیوں نے مسلمانوں کا سفیر قتل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا. زید بن حارثہ کو اس کا سربراہ بنایا اور فرمایا کہ اگر یہ قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، جعفر طیار جو ہے یہ سربراہی کریں گے، جعفر طیار شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ جو ہے ان کے ہاتھ میں کمان ہوگی. 3000 کی نفری تھی اس وقت، اور مقابلے میں رومیوں کا لشکر کتنا تھا؟ جی 2 لاکھ کا لشکر تھا رومیوں کا، اسلحے سے لیس، کیل کانٹے سے لیس. 2 لاکھ کا لشکر اور مقابلے میں 3000 مسلمان. اور مسلمانوں نے بھی 2 دن تک سوچتے رہے. میدان جنگ میں جب آمنے سامنے ہوئے اور پتہ چلا کہ عیسائیوں کا لشکر جو ہے وہ 2 لاکھ کا ہے، تو 2 دن تک صحابہ کرام سوچتے رہے کہ کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے یا جنگ شروع کی جائے یا مدد کے لیے درخواست کی جائے. 2 دنوں کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ جو تھے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کمانڈر مقرر کیا تھا، انہوں نے خطبہ دیا. کہنے لگے کہ تم اللہ کے دین کے لیے نکلے ہو، اللہ کے رسول نے تم کو بھیجا ہے، اور تمہارے لیے 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو یقینی ہے. تم ڈرتے کس بات سے ہو؟ یا تمہارے لیے شہادت ہے یا تم غازی بن کے واپس آؤ گے. دونوں طرح سے بھلائی ہی بھلائی ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب یہ خطبہ دیا تو سارے مسلمانوں کا ایمان جو تھا وہ قوی ہو گیا، اور سارے کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے. تینوں کمانڈر جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اور جیسے ہی شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے کہ اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے اطلاع دی ہے کہ تینوں کمانڈر جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اور چوتھے کمانڈر پھر خالد بن ولید تھے. اور پھر تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ یہ بات تو آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ خالد بن ولید نے 3000 کا جو لشکر تھا اس کو 2 لاکھ کے لشکر سے بچا کے کیسے لیا. وہاں تو بچانا ہی بڑا مسئلہ تھا، بچ کیسے گیا؟ 2 لاکھ کی نفری ہو ایک طرف اور پوری طرح کیل کانٹے سے لیس ہو، اور ایک طرف 3000 کا لشکر ہو، تو وہ تو اس کو کچا کھا دینا چاہیے انہیں. لیکن یہ فہم و فراست تھی اور خالد بن ولید کی کہ وہ پہلے دن جو لڑائی کی، دوسرے دن انہوں نے سارے جتنے بھی فرنٹ کے آدمی تھے، دائیں کے بائیں کے، سب کو تتر بتر کر دیا، آگے پیچھے کر دیا. اور عیسائیوں نے سمجھا کہ جو پہلے سامنے فوج تھی کل ہمارے، یہ تو وہ لوگ نہیں ہیں، یہ تو کوئی اور ہے، شاید مسلمانوں کو نئی کمک مل گئی ہے. اس دھوکے میں حضرت خالد بن ولید نے دوسرے دن اپنی فوجوں کو آہستہ آہستہ پیچھے چلنے کا حکم دیا. عیسائیوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی چال ہے، جنگی چال ہے، یہ ہمیں گھیرے میں لانا چاہتے ہیں اور پیچھے ہٹ رہے ہیں. لیکن حضرت خالد بن ولید نے آہستہ پیچھے ہٹاتے ہٹاتے مکمل طور پہ اپنی فوج کو ہٹا لیا. لیکن آج تک کسی بھی تاریخ دان نے، کسی بھی جرنیل نے اس بات کا سراغ لگا نہیں سکا کہ خالد بن ولید نے اپنے 3000 کے لشکر کو 2 لاکھ سے بچایا کیسے. یہ ہے ایمان کی قوت. اللہ فرماتے ہیں اذ ہمت طائفتان، کہ جب تم میں سے 2 گروہوں نے قصد کر لیا، اذ ہمت قصد کیا، طائفتان تم میں سے 2 قبیلوں نے، کس بات کا؟ منکم ان تفشلا، کہ وہ دونوں کمزوری دکھائیں. فشل کہتے ہیں کمزوری دکھانے کو، کہ وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں، بزدلی کا مظاہرہ کریں. ان تفشلا، کہ وہ بھی. اب عبداللہ بن ابی نے جو حرکت کی تھی اس کا اثر تو پڑا مسلمانوں پہ، اور یہ 2 کنبے جو تھے، 2 قبیلے تھے، انہوں نے بھی، ان کے دل بھی یا ایمان کچھ ڈل مل ہو گیا کہ ہم بھی نکل چلیں اور اپنی جانیں بچا لیں. اللہ فرماتے ہیں واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے سر پہ تھا، اللہ ان کا ولی تھا، اللہ ان کا مددگار تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وعلی اللہ، اور اوپر اللہ کے، فلیتوکل المؤمنون، توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو.
اللہ کا سہارا پکڑنا چاہیے اہل ایمان کو، اللہ کا دامن پکڑنا چاہیے اہل ایمان کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، دونوں کنبوں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو سمجھایا اور بعض دوسرے صحابہ کرام نے بھی ان کو سمجھایا، اور ان کے جو ایمان تھے وہ پکے ہو گئے، ان کا عزم پختہ ہو گیا اور انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کا جو خاندان تھا وہ دونوں کہتے تھے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا عیب تو بیان کیا ہے اس آیت میں، لیکن ہمیں آیت یہ پسند اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کا جو وعدہ فرمایا وہ سے ہمیں خوشی بھی ہوئی اس آیت سے زیادہ، کہ اللہ ان دونوں خاندانوں کا یا دونوں کنبے اور قبیلے کی مدد کرنے والا تھا، اور اللہ نے ہماری مدد کی اور ہمارا ایمان پھر قائم ہو گیا، ہماری جو کمزوری تھی اللہ نے دور کر دی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دی ہے اور وہ ہے میدان بدر کی۔ اس میں آپ کو معلوم ہے ہوا یہی تھا کہ جو جس دستے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کی چوٹی میں بٹھایا تھا ان سے کوتاہی ہوئی، صبر کا دامن بھی چھوٹ گیا اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے بھی ہٹ گئے وہ، اور اس کا خمیازہ جو ہے پورے لشکر کو بڑا سخت بھگتنا پڑا۔ پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافر تتر بتر ہو گئے، لیکن خالد بن ولید جو ابھی تک کافر تھے اور ان کے ایک دستے کے کمانڈر تھے، انہوں نے اپنے دستے کو پہاڑی کے اوپر سے چکر لگا کے دوسری طرف سے لا کے تو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے حملہ کر دیا، اور وہاں پہ عبداللہ بن جبیر کمانڈر تھے پہاڑ پہ، انہوں نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن چونکہ تعداد جو تھی 50 آدمی تھے جو وہاں کھڑے تھے، اور تقریباً 40 یا اس سے زائد جو آدمی نکل گیا، 6-7 آدمی بچے ہوئے تھے، وہ زیادہ مزاحمت نہ کر سکے، اور خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، اور مسلمان جو تھے وہ تتر بتر ہو گئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 10 یا 11 صحابہ کرام باقی رہ گئے، اور ایک وقت تو ایسا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا رہ گئے اور کافروں نے دیکھ لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور انہوں نے چڑھائی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرا دفاع کرے؟ پہلے ایک انصاری آیا، پھر دوسرا آیا وہ شہید ہوا، تیسرا آیا وہ شہید ہوا، چوتھا آیا وہ شہید ہوا، 7 انصاری جو تھے وہ پیدل پہ شہید ہوتے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے۔ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا معاملہ جو تھا وہ تو صحابہ کرام تھے جنہوں نے دفاع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس طرح جانے قربان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تاریخ میں اس طرح کی مثالیں بعد مل ہی نہیں سکتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں بھی اس کے بعد ایسی مثال نہیں ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ صحابہ وقاص میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو، تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ ابو دجانہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے، مسلسل تیر آتے رہے، زخم لگتے رہے، لیکن لمحہ کے بار کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ سامنے رہے، آپ کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ اور ام عمارہ نے تو کمال ہی کر دی، عورت ہوتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں جدھر بھی دیکھتا ہوں ام عمارہ نظر آتی۔ خاتون ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح دفاع کرنا میدان جنگ میں۔ نقصان ہوا مسلمانوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مثال اس لیے دی ہے کہ یہ نقصان تمہارا اس لیے ہوا کہ تم سے صبر کا دامن بھی چھوٹ گیا اور تقوی کا دامن بھی چھوٹ گیا، لیکن جب صبر کا دامن بھی تم نے تھامے رکھا اور تقوی کا دامن بھی تھامے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصرت کے لیے اور تمہاری فتح کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل کر دیے۔ اور وہ مثال جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
یہ 2 سوال کسی نے یہاں رکھے ہوئے ہیں پہلے سے، اور سوال سے پہلے بھائی نے بڑے سخت الفاظ لکھے ہیں. یوم آخرت کا آپ کو یقین ہے تو یہ جواب چاہیے، اللہ کا ڈر آپ کو ہو تو یہ جواب چاہیے. بات یہ ہے کہ میں آپ کی نصیحت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کو ایسے ہی بات کہنی چاہیے، اور بات کرنے والے کو واقعی اللہ سے ڈرتے ہوئے بات کہنی چاہیے. بات یہ ہے کہ میں یہاں جو بھی کہتا ہوں کرتا ہوں وہ نیک نیتی سے کہتا ہوں، اور محض خالص اللہ کی رضا کے لیے. کسی سے مجھے کوئی طمع نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، نہ مجھے جاریات والے کوئی فیس دیتے ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے اور اللہ کا بڑا احسان ہے. میں ملازم آدمی ہوں، اللہ کے فضل سے جس طرح آپ نوکریاں کرتے ہیں میں بھی نوکری کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا ہے کہ اللہ نے مجھے محتاج نہیں بنایا کسی کا، اور نہ ہی میں پسند کرتا ہوں. اور یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی یہ پسند کرے کہ میں کسی سے سوال نہ کروں، اللہ تعالیٰ اس کو سوال کرنے سے بچا لیتے ہیں. اور اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے کہ مجھے کوئی طمع، میری کوئی جماعت نہیں ہے، میں کسی سے کوئی ممبرشپ یا کوئی کسی قسم کا ذرا برابر بھی طمع نہیں ہے. کوئی میرے ساتھ لگے، کوئی میرے درس میں آئے، یہ بھی مجھے تمنا. میں درس میں اس لیے نہیں آتا کہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے. یہ بھائی نے لکھا ہے کہ اگر آپ یہ جواب نہیں دیں گے تو بعض لوگ چھوڑ جائیں گے درس میں. 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ چھوڑ جائیں، 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ چھوڑ جائیں. میں آپ کے لیے آتا ہی نہیں. واللہ ایک وہ وقت بھی تھا جب میری بات سننے کے لیے صرف 4 یا 5 آدمی ہوتے تھے، 10 آدمی ہوتے تھے، 15 آدمی ہوتے تھے، اور 10 گھر میں ہوتا تھا، یہاں جاریات میں نہیں ہوتا تھا. اور وہاں سلیمانیہ والے لوگ جانتے ہیں 20 یا 25 آدمی ہوتے تھے وہاں پہ. مجھے تو خود اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ ہوتا ہے اس درس سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خیر و برکت حاصل ہے مجھے اس وجہ سے. اور میں اپنے مرتے دم تک اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ نے جو مجھے نعمتیں دے رکھی ہیں، جو اللہ نے خیر و برکت دی ہے، میں اس کی خاطر اس کو کرنا چاہتا ہوں. اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، کوئی آتا ہے یا کوئی جاتا ہے، یا کوئی مجھے اچھا کہتا ہے یا کوئی میرا عزت کرتا ہے، یا میں اس غرض کے لیے نہیں کہتا. اگر آپ یہ باتیں نہ بھی لکھتے تو میں میرے بھائی جو باتیں کہتا ہوں خالص نیت سے کہتا ہوں، جو دل سے محسوس کرتا ہوں وہ کہتا ہوں. جو باتیں آپ نے لکھی ہیں یہ میں مسئلہ چھیڑنا نہیں چاہتا. انتشار پیدا کرنے والی بات ہے، اور اگر آپ کو پسند نہیں، میں اس بارے میں بھی الحمدللہ میرا دل بڑا صاف ہے، اور میں 1 دفعہ نہیں بار بار یہ بات کہی ہے. اگر آپ کو کسی میری بات سے، کسی میری رائے سے اتفاق نہیں ہے تو آپ کو پورا حق ہے. یہ میری طرف سے کوئی سستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے. آپ کو اختلاف رائے کا 100% حق ہے. آپ اختلاف کریں میری بات سے، لیکن نہ آپ مجھ پہ جبر کریں کہ تم ایسا کیوں نہیں کہتے، نہ میں آپ پہ جبر کرتا ہوں کہ تم میری بات کیوں نہیں مانتے. اس سے اور زیادہ انصاف کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ مجھ پہ جبر نہ کریں، میں آپ پہ جبر نہیں کرتا. اور آپ کو پتا ہے کہ میرے عقائد کیسے ہیں، میرے معاملات کیسے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 25-26 سال سے یہ درس کا سلسلہ جاری ہے. اور ایسے بھی چند ایک ساتھی ہیں یہاں پہ موجود ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے 22-23 سال سے 24-25 سال سے الحمدللہ اس معاملے میں میرے ساتھ ہیں. وہ خوب جانتے ہیں کہ میرا عقیدہ، میرے معاملات، میری باتیں جو کچھ بھی ہے وہ کیسا ہے. اور الحمدللہ میرا مزاج نہیں کہ میں لڑائی جھگڑا کروں، باس کروں، جبر کروں، سختی کروں، اور کسی کو یہ کہوں کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میرے درس میں نہ آؤ. ایسی بات نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں اچھا ہی فلاں آدمی وہ ہمارا مخالف ہے، ہمارے درس میں نہ آئے یا ہماری مجلس میں نہ آیا کرے. جس کا جی چاہتا ہے 100 بسم اللہ، جس کا جی نہیں چاہتا 100 بسم اللہ. اس لیے میں میرے بھائی ایسے باتوں کا، یہ مسائل جو ہیں آج تک حل نہیں ہوئے، اور ان کی جو حکومتی معاملات ہیں یہ مسئول ہیں سارے کے سارے، جو حکومتوں کی کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے مسئول ہیں. میں جس حد تک مسئول ہوں اللہ کے ہاں، میں اتنا ہی بوجھ اٹھاؤں گا. جس بوجھ کے میں لائق نہیں میں وہ بوجھ اٹھانا نہیں چاہتا. آپ مجھے برا کہیں، آپ مجھے لعنت ملامت کر لیں، آپ مجھے گالیاں دیں، جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کر لیں. جو بوجھ میں اٹھانے کے قابل نہیں میں وہ بوجھ اٹھانا نہیں چاہتا.
اور جو بات میں یہاں کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتا ہوں اور ذمہ داری سے کہتا ہوں، اور کبھی میں نے کوشش نہیں کی کہ قرآن حدیث سے باہر نکل کے کوئی بات کروں، کبھی کوئی قصے کہانیاں نہیں سنایا آپ کو، کبھی بزرگوں کی باتیں یا لطیفے یا کوئی ایسی ادھر ادھر کی باتوں سے آپ کا وقت ضائع نہیں کیا، میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں۔ کیا مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جن چیزوں کا سنت میں ذکر آیا ہے ان کے ذریعے ایصال ثواب کرنا انشاءاللہ جائز ہے، اور سب سے اہم چیز جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے وہ ہے دعائے استغفار۔ دعائے استغفار سے اللہ تعالیٰ جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بعض اوقات ایک آدمی کا درجہ اللہ تعالیٰ جنت میں بلند کر دیتے ہیں، تو آدمی پوچھتا ہے یا اللہ یہ کیسے درجہ میرا بلند ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ اس لیے اسی طرح عمرہ بھی انشاءاللہ اگر کسی کی طرف سے کیا جائے، فوت شدہ آدمی کی طرف سے، انشاءاللہ اس کا ثواب ہوگا۔ حج کیا جائے اس کا انشاءاللہ ثواب ہوگا، اور اگر کسی کی طرف سے صدقہ جاریہ کیا جائے انشاءاللہ اس کا ثواب ہوگا۔ قربانی کی جائے، کیونکہ یہ چیزیں ثابت ہیں انشاءاللہ، لیکن جو چیزیں ثابت نہیں ہیں ان کو کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن خوانی ہے یا سوئم ہے یا 40واں ہے یا 20واں ہے، یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، اس لیے ایصال ثواب کی جتنی باتیں سنت میں ہیں وہ کیجیے، انشاءاللہ اس کا ثواب ہوگا۔ یہ ایک بھائی نے بڑے دردمندانہ انداز میں لکھا ہے کہ ان کی 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کے اچھے رشتے عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ بیٹوں والوں کے لیے بھی اور بیٹیوں والوں کے لیے بھی معاملات سہل اور آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جن لوگوں نے اپنے بال بچوں کی دینی تربیت کی ہے اللہ تعالیٰ دینی گھرانے ہی ان کو مہیا فرمائے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ شیخ بن باز کی کتاب میں بیماری کے علاج ختم کرنے کے لیے قرآنی آیات کو پڑھ کر دم کرنے کو کہا تھا، اس نہانے کو بھی، تو کیا اس پانی سے باتھ روم میں نہایا جا سکتا ہے یا پھر کسی ویران جگہ پر؟ اگر لکھا ہے کہ اس پانی کو دم کر کے نہایا جائے، اگر شیخ نے لکھا ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، جہاں بھی آپ اس سے غسل کریں انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہے، لیکن قرآنی آیات کو پڑھ کے دم کرنا یہ تو بہرحال ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے 2-3 دفعہ فرمایا کہ قرآن میں شفا ہے، اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ قرآنی آیات کو دم کر کے شفا حاصل نہ کرنا یہ قرآن کو چھوڑ دینے میں شامل ہے، جس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کو کیوں چھوڑ دیا۔ ایک تو تلاوت نہ کرنا قرآن کو چھوڑنا ہے، اور ایک قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کر کے اسے شفا حاصل نہ کرنا یہ بھی قرآن کو چھوڑنے میں آتا ہے۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ عمل بالارکان کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کے ثابت قدم رکھیں اور ان کے اعمال میں اصلاح فرمائیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اسپتال میں زیر علاج ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا اور کاملہ عطا فرمائے۔ ایک اور بھائی نے اسی طرح لکھا ہے کہ دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیک حاجت پوری فرمائے۔ شادی کے موقع پہ دلہن کو رخصت کرتے وقت دلہا اور دیگر مہمانوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسے موقع پہ جو مہمان آئے ہوں ان کو ان کی دعوت کرنا اور ان کو کھانا کھلانے میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن رسم و رواج سے بچا جائے، تکلفات سے بچا جائے، اور نمائش اور ریاکاری سے بچا جائے۔ ظہر کی نماز کی 6 سنتیں ہیں، 2 کر کے پڑھیں یا 4 اکٹھی پڑھ لیں۔ ظہر کی نماز کے بارے میں خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں ہیں وہ 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟
آسمانوں کی طرف روح لے جائی جائے گی نا آسمان کے دروازے کھولنے کے لیے. یہ تو بڑی بات ہے کہ اس انسان کے لیے اس کی زندگی میں دروازے کھول دیے جائیں. لیکن دو کر کے اگر کوئی پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس میں حرج کوئی نہیں ہے. باقی جتنی بھی نفل نماز ہے سنت مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں ساری کی ساری خواہ وہ عصر کے وقت کی ہوں عشاء کے وقت کی ہوں مغرب کے وقت کی ہوں جو بھی جتنی بھی ہیں وہ ساری دو کر کے پڑھنی افضل ہے. تہجد کی نماز بھی دو کر کے پڑھنی افضل ہے. لیکن یہ صرف 4 رکعتیں جو فرضوں سے پہلے ہیں یہ 4 رکعتیں پڑھنے اکٹھی پڑھنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے. اور ساتھ اس بھائی نے لکھا ہے کہ اقامے کے معاملے میں پریشانی ہے ان کی, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ سب بھائیوں سے ڈاکٹر عائشہ صدیقی کی رائے کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ یہ تو دعائیں ایسی ہیں جو ایک وقت کے لیے یا ایک دن کے لیے نہیں ہیں. یہ دعا تو روزانہ کرنی چاہیے کہ جو مسلمان مجاہدین کسی بھی قید میں ہیں, کافروں ملکوں کی قیدوں میں ہیں یا بدقسمتی سے کسی مسلمان ملک کی قید میں مجاہدین ہیں, اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان پہ فرشتے نازل فرمائے, اللہ تعالیٰ ان پہ سکینت نازل فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے اسباب اور وسائل پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے معاملات سہل اور آسان فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے بچوں پہ رحمت فرمائے. یہ تو دعا ایک وقت کی نہیں ہے, یہ تو روزانہ کرنے والی دعا ہے. کیا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے بار بار کہنے پہ کہ پردہ نہ کرے تو اس کے ساتھ کیا کریں؟ پردہ کرنے کے سوا اپنے شوہر کی ہر بات مانتی ہے لیکن پردہ کرنے سے انکار کرتی ہے, کہتی ہے کہ میں پردے کے علاوہ ہر بات مانوں گی, پردہ کبھی نہیں کروں گی. یہ ایک عارضی کیفیت ہے, یہ مستقل کیفیت نہیں ہے. جب انسان ضد پہ آ جاتا ہے تو ضد دونوں طرف سے ہو جاتی ہے. اس کا حل یہ ہے آپ کچھ عرصے کے لیے یہ بات کہنی ترک کر دیں اور کچھ عرصے کے بعد نرمی سے اور اسلام اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے سے بات سمجھائیں, اپنے آرڈر سے نہ منوائیں. میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول کی حوالہ ایسا ہے کہ کوئی بھی مومن آدمی اس کے آگے سرکشی نہیں کر سکتا یا سر نہیں اٹھا سکتا. لیکن جب ضد پیدا ہو جاتی ہے, ضد کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر معاملہ تھوڑا اور مختلف ہو جاتا ہے. جب ضد کا معاملہ ہو جائے کہ میں یہ نہیں کروں گی اور جو کرنا چاہتے ہو کرا لو, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضد کی کیفیت ہے, اس لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے اور 2 مہینے 4 مہینے ذہنی تربیت بناتے رہیں, ذہن سازی کرتے رہیں, ذہن بناتے رہیں. 4-6 مہینے کے بعد اس پہ 8 مہینے لگیں, سال لگ جائے, بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں, کہتے رہیں لیکن حکمت سے اور مسئلے سے کہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ندیم جالیات کے قریب پانڈا کے پاس سے ایک نو مسلم یہاں درس میں آنا چاہتے ہیں. اگر کوئی بھائی ادھر سے آتے ہیں تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں. اگر کوئی نظیم یا ندیم کا, نسیم کی طرف ہی ہے یہ جگہ, اگر کوئی صاحب وہاں سے آتے ہوں تو وہ یہ ان کا رابطہ نمبر لے لیں یہاں سے, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جزائے خیر دے, صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے اگر کوئی صاحب یہ کام کریں. صدقہ کا گوشت کسی کو دینا چاہیے یا پکانا چاہیے, شاید لکھا ہے. جیسے صدقے کے معاملے میں یہ ہے کہ جیسی انسان کی نیت کی ہو, اگر نیت کچھ نہیں کی صدقہ ہے تو پھر انسان پکا کے کھلا دے یا ویسے تقسیم کر دے, دونوں طرح صحیح ہے. اور اگر انسان نیت کر لے تو پھر جیسے نیت ہو ویسا ہی انسان کو کرنا چاہیے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی ساس بیمار ہیں اور ان کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے یا فرض؟ ہمارے ملکوں میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تو کیا میت کی نماز جنازہ نہیں ہوگی؟ تفصیل سے بیان کریں. یہ جو مسئلہ ہے, بات ہے کہ نماز نہیں ہوگی, یہ بات تو ہم کرنے کی اختیار نہیں رکھتے. نماز قبول کرنی یا نہ کرنی یہ نہ میرا کام ہے نہ آپ کا کام ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول نے یہ پڑھی ہے
اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز کا مکمل ثواب نہیں ہے، یا وہ نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے لفظ استعمال کرنے درست نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں ہوتی۔ سنت یہی ہے کہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ ہو تب بھی یا عام نماز ہو تب بھی پڑھنی چاہیے۔ کیا عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ جہاں عورتیں موجود ہوں گی، حرمین میں عورتیں ہوتی ہیں موجود اور وہ نماز جنازہ پڑھتی ہیں۔ نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی امر مانے نہیں ہے عورتوں کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حوصلہ شکنی فرمائی ہے عورتوں کے جنازے کے ساتھ جانے سے یا قبرستان میں جانے سے، اس کی وجہ عورتوں کی بے صبری ہے۔ کیا شوہر اپنی بیوی کے فوت ہونے کے بعد غسل دے سکتا ہے یا نہیں؟ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے وفات کے بعد، اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے وفات کے بعد، دونوں طرح جائز ہے۔ اگر امام قرات مکمل کر لے اور رکوع میں چلا گیا اور میں رکوع میں بھی چلا گیا تو کیا پچھلی رکعت کو شمار کرنا ہے یا نہیں؟ رکوع والی رکعت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ یہاں کے علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ جس رکعت میں انسان رکوع پا لے اس رکعت کو شمار کرنا چاہیے، لیکن بعض علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ وہ رکعت شمار نہیں ہوتی، اور میرا جو ناقص مطالعہ ہے، میری ناقص رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس رکعت کو دوبارہ پڑھنا چاہیے، اس رکعت کو شمار نہیں کرنا چاہیے، واللہ اعلم بالصواب۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر فوت ہو جائے تو کیا اس کی بھی نماز جنازہ پڑھنی ہوگی؟ اگر بچہ پیدا ہو اور اس کو 2-3 سانس آئیں اور پھر فوت ہو جائے تو پھر اس کی نماز جنازہ ہے، لیکن اگر پیدا ہی مردہ ہو تو پھر اس کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے۔ یہاں پر لوگ ایک سلام پھیرتے ہیں، دونوں طرف سلام پھیرنا درست ہے کہ نہیں؟ یہ درست ہونا یا نہ ہونے کی بات نہیں ہے، یہ جائز ہونے یا ناجائز ہونے کی بات بھی نہیں ہے، بلکہ رخصت کی بات ہے۔ نماز جنازہ میں ایک طرف سلام پھیرنے کی رخصت ہے، اس طرح بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی دونوں طرف پھیرتا ہے تو وہ بھی درست ہے، وہ غلط نہیں ہے، بلکہ وہ افضل ہے، اولا ہے، لیکن اگر ایک طرف پھیر لیا جائے تو نماز مکمل ہو جاتی ہے، نماز ناقص نہیں رہتی۔ اگر میت جھلس جائے یا حادثہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس حالت میں میت کو کس طرح غسل دیا جائے؟ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان کو واسطہ پڑتا ہے تو خود بخود انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے، یہ کوئی بتلانے والی بات نہیں ہے۔ جیسی بھی انسان کی میت ہے غسل دینا سنت ہے اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، خواہ وہ جیسا بھی ڈھانچہ ہے اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے، لیکن وہ شرط پوری کرنی چاہیے۔ بعض سوال میرے لیے تو مشکل ہوتے ہیں، دیوبندیوں کی مسجد میں روپیہ دینا درست ہے اور دیوبندیوں کے مدرسہ میں بھی زکوٰۃ وغیرہ درست ہے کہ نہیں؟ میں ان چیزوں کا آپ سے یہی ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ اس چکر میں نہ پڑیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارا دامن جو ہے بار بار قرآن مجید میں کہا، اللہ نے فرمایا وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان تھے، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اب یہ جو اپنی اپنی شناخت کے لیے اس طرح کے لوگوں نے نام رکھے ہیں، یہ ہے تو امت کو تقسیم کرنے والی اور بانٹنے والی بات، لیکن جو لوگ ان سے اعتراض کر سکیں انہیں اعتراض کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ جہاں تک روپیہ اور پیسہ دینے کی بات ہے، انسان اس معاملے میں خود جائزہ لے۔ آپ میرے منہ سے یہ کیوں نکلواتے ہیں؟ خود جائزہ لیں۔ میں تو جو بنیادی اصول ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ عمل کرو۔ یہ قرآن سارا پڑھ پڑھ کے یہی تو ہم باتیں کرتے ہیں کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے، نیکی اور خیرات کے طریقے کیا ہیں، کیا مسئلہ ہے، یہ ساری باتیں قرآن میں یہی تو پڑھتے ہیں۔ اب بعض باتوں کا فیصلہ آپ کو خود بھی کرنا چاہیے، ساری باتیں سارے سوال تو لکھ کے پوچھنے والے نہیں ہوتے۔ اس سوال کا جواب جو ہے یہ، اور پھر یہ ہے کہ ہر ایک کے بارے میں بدگمانی نہ رکھیں۔
بعض بریلویوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو قبر کی پوجا، قبروں پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اسے پسند نہیں کرتے، اور میرے پاس اس کا تحریری ثبوت بھی موجود ہے۔ دیوبندیوں میں بھی مواحد ہیں بڑے بڑے لوگ، اور توحید ہی اصل بنیاد ہے اسلام کی، جو تصوف کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، خواہ وہ اہل حدیثوں میں سے ہوں یا دیوبندیوں میں سے ہوں یا بریلویوں میں سے ہوں، تصوف میں گمراہی آ جاتی ہے، عقائد میں گمراہی آ جاتی ہے، لیکن ہر فرقے میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کے عقائد جو ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ اگر عقیدہ ایک آدمی توحید کی دعوت دے رہا ہے اور اتباع سنت کے عقیدے پہ قائم ہے، اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتا ہے، تو اگر آپ کو اطمینان ہے تو کیوں نہیں دیں آپ؟ میں کیوں منع کروں آپ کو کہ آپ نہ دیں؟ شیعہ کو مسلم نہیں کہتے، حرج نہیں کہتے تو حج عمرہ کو کیوں آتے ہیں؟ دوسرا، جس شخص کی میت جنت البقیع میں دفن ہو جائے تو کیا بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا؟ جنت البقیع والی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، البتہ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے بس میں یہ ہو کہ وہ مدینے میں اس کو موت آئے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ مدینے میں فوت ہو، اس لیے کہ میں قیامت کے دن سب سے پہلے مدینے والوں کی سفارش کروں گا، پھر اس کے بعد مکہ والوں کی سفارش کروں گا، پھر اس کے بعد ساری دنیا کے لوگ مسلمانوں کی سفارش کروں گا۔ یہ تو فضیلت ہے جنت البقیع کے علاوہ بھی، خواہ وہ کہیں بھی مدینے میں دفن ہو، لیکن جنت البقیع کے لیے خاص طور پہ کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ جہاں تک شیعہ کا معاملہ ہے، شیعہ میں جو کچھ مطالعہ ہے میرا، اور ان کا جو امام خمینی ہیں ان کی کتابوں سے جو کچھ میں نے مطالعہ کیا ہے، ان کے بارے میں میں واضح الفاظ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، اور یہ بتانے میں بھی کوئی عیب نہیں محسوس کرتا کہ جو خمینی کے عقائد ہیں وہ غیر مسلم کے عقائد ہیں، وہ مسلمان کے عقائد نہیں ہیں۔ جو آدمی وہ عقیدہ رکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ بات کہنے میں اور بتانے میں الحمدللہ مجھے کوئی تأمل نہیں ہے۔ باقی یہ بات ہے کہ وہ کیوں آتے ہیں، یہ پھر وہی مسئلہ ہے حکومتوں والا۔ جس آدمی کے پاسپورٹ پہ مسلم لکھا ہے، خواہ وہ مرزئی ہوگا، خواہ وہ شیعہ ہوگا، خواہ دیوبندی ہوگا، اہل حدیث ہوگا، یہاں کی حکومت اس کو روک نہیں سکتی جس کے پاسپورٹ پہ مسلم لکھا ہوگا۔ اب وہ اپنے آپ کو تو مسلم کہتے ہیں، اپنے پاسپورٹوں میں مسلم لکھتے ہیں، اب یہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بعض معاملات ایسے ہیں جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں اور حکومتوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں، حالانکہ حکومتوں کو پتہ ہے کہ فتنے کہاں کہاں سے اٹھتے ہیں، فتنہ پرور کون سے ہیں، فساد پھیلانے والے کون ہیں، حکومتوں کے علم میں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات حکومتیں بھی اتنی بے بس ہو جاتی ہیں کہ وہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتی۔ اب یہ قانونی بات ہے کہ جس کے پاس کئی مرزئی پکڑے گئے ہیں یہاں اس لیے کہ ان کے پاسپورٹ میں مسلم لکھا ہوا تھا، لیکن جب کسی نے پہچان لیا، دیکھا تو بتا دیا کہ یہ مرزئی ہے، تو وہ پکڑا گیا۔ کچھ ایسے ہوئے واقعات، لیکن جب یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان میں بھی مرزائیوں کو غیر مسلم قرار نہیں دیا گیا تھا، مسلم لکھ کے آتے تھے وہ۔ اب اگر کوئی غیر مسلمان لکھ کے آ جاتا ہے تو اس میں یہاں کی حکومت جو ہے وہ مجبور ہے، وہ مسلمان جس کے پاسپورٹ ہوگا اسے روک نہیں سکتے۔ عصر کی دوسری جماعت ہو رہی تھی، اس کے پیچھے میں نے ظہر کی قضا پڑھی، کیا میری ظہر کی قضا ہوگی؟ انشاءاللہ ہو گئی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں اول صف یا آخری صف کا ثواب اجر زیادہ ہے؟ عام جو نماز ہے اس کے بارے میں تو بالکل واضح طور پہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، پہلی صف جو ہے وہ فرشتوں کی ہے، پہلی صف جو ہے اس میں فرشتے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے اس کی تو بڑی فضیلت ہے۔ جہاں تک نماز جنازہ کی صف ہے اس کے بارے میں میں نے پڑھا نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ خاوند مرنے کے بعد عورت اپنے خاوند کا چہرہ دیکھ سکتی ہے کہ نہیں؟ میں نے جیسے گزارش کی کہ خاوند غسل دینا عورت جو ہے اپنے شوہر کو غسل دینا چاہے تو غسل بھی دے سکتی ہے، چہرہ دیکھنا جو ہے وہ تو بدرجہ اولا جائز ہے۔ نماز ظہر یا عصر یا عشاء میں دونوں تشہد میں درود شریف پورا پڑھنا چاہیے یا صرف پہلے تشہد بغیر درود شریف پڑھنا؟ جو پہلا تشہد ہے اس میں درود شریف پڑھنے کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء جو ہیں ان کے نزدیک پہلا جو تشہد ہے اس میں بھی پڑھنا چاہیے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، رخصت ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے۔
یہ ساری جو صورتیں ہیں ان میں سے انسان جس پہ بھی عمل کرے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اور جو آخری تشہد ہے اس میں تو بہرحال واجب ہے وہ۔ یہ ایک بھائی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک نئی زندگی کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنی پہلے گناہوں کی زندگی سے تائب ہو کے نیکی کی زندگی اختیار کر رہے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ میری استقامت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں، ان کے ایمان میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر بار میں اور مال دولت میں برکت عطا فرمائے۔ آخر میں یہ ایک اعلان ہے، عظیم الشان سالانہ کانفرنس بروز جمعہ 10 فروری بعد نماز عصر بمقام مرکز دعوی وال ارشاد ثنائیہ جدید شرکائے کانفرنس، اقبال کیلانی، جناب محمد منیر قمر، جناب توصیف الرحمان راشدی، جناب مسعود الحسن فیضی، جناب محمد شریف چکوانی، جناب عبد المالک مجاہد، جناب حافظ محمد اقبال، تمام بھائیوں سے شرکت کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔